الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ سچ کہہ ود جنید انصاری ریاست جموں و کشمیر کی سب سے بڑی علمی شخصیت جنہیں پوری دنیا میں لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں کشمیر کیس کے حوالے سے، جسٹس عبد المجید ملک، سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ، میرے ساتھ موجود ہیں۔ ملک صاحب، 5 اگست 2019، اس کے بعد ایپیسوڈز اینڈ ایپیسوڈز، اب ہم اکتوبر میں موجود ہیں، یوم تاسیس قریب ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں سر، یہ کیا ہو چکا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں، جموں کشمیر کو ہندوستان نے ہڑپ کر لیا ہے۔ کشمیر کے لوگ سوچ رہے ہیں کہ دنیا آئے گی، ہماری مدد کرے گی۔ ان کی ساری شکایت جو ہے دنیا سے ہے، اور دنیا میں پاکستان صف اول میں ہے۔ لیکن ہندوستان جو ہے وہ تو اپنے منصوبے کے مطابق آہستہ آہستہ 1947 سے لے کر اب تک کشمیر کو پہلے ہڑپ آہستہ سے کر رہا تھا، پھر اس نے اعلانیہ کر دیا ہے۔ تو اس لیے جموں کشمیر کے عوام کے اندر ایک خاصی مایوسی کی کیفیت بھی ہے، لیکن اس کے کچھ روشن پہلو بھی ہیں۔ روشن پہلو یہ ہے کہ جو جموں کشمیر کے لوگ ہندوستان کے حامی تھے یا انڈیا کو اپنا ہمدرد سمجھتے تھے یا سمجھتے تھے کہ ہماری پناہ گاہ ہے اور یہاں ہمارے پھلنے پھولنے کے، تجارت کے، کاروبار کے مواقع زیادہ ہیں، اور ان کی سوچ بڑا دھچکا لگا ہے، اور اب بھی وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں جناب کہ ہندوستان جو ہے یہ دھوکے باز ہے، یہ فریب کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، یہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ اور جس انداز میں ہندوستان نے کشمیر کے اوپر حملہ کیا ہے، کشمیر کی ثقافت، کشمیر کی تجارت ساری، کشمیر کی تہذیب، کشمیر کی معیشت، بلکہ جموں کشمیر کا تشخص جو ہے وہ ہندوستان ملیہ میڈ کر رہا ہے، اور وہاں پر ہندوؤں کو آباد کر رہا ہے، اور ہندو بھی وہ جو کہ بڑے فرقہ پرست ہیں اور جو کہ ہندوستان کو ایک مخلص ہندوستانی ہندو ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہیں ان کا غلبہ طاری ہو رہا ہے۔ آپ کے جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں اس میں صرف مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں تو یہاں پاکستان میں یہ احساس ہے کہ شاید مسلمان جو ہیں نالاں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہاں پر ڈوگرا ہندو جو ہے وہ بھی نالاں ہے، وہاں پر لیہ میں، وہاں لداخ میں جو بدھسٹ ہے وہ بھی نالاں ہے، وہاں کشمیر کا پنڈت جو ہے وہ بھی نالاں ہے، وہاں کا سکھ جو ہے وہ بھی نالاں ہے، بلکہ جموں کشمیر کے تمام لوگ جو ہیں نالاں ہیں۔ اس لیے کہ جموں کشمیر کے اندر جو ان کے ایک اپنا تشخص تھا، ان کی اپنی عزت، آبرو اور وقار تھا، وہ سب کا سب جو ہے ملیہ میٹ ہو گیا ہے۔ یہ تو وہاں کی کیفیت ہے۔ اور یہاں جو جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، یا جو پاکستان میں ہمارے کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں، یا پاکستان کے وہ لوگ جو کشمیر کے بڑے خواہش مند تھے کہ یہ پاکستان کیسا بنے، ان کا رویہ مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ ہر روز ان سے ملتے ہیں، ان کے بیانات بھی سنتے ہیں، کیونکہ پچھلے سال ہی پاکستان کے وزیر اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا، جب جموں کشمیر کو ہندوستان حرب کر رہا تھا اور جموں کشمیر کے عوام کا خون بہہ رہا تھا، وہاں پر تمام جو جموں کشمیر ہے وہ لاک ڈاؤن کا میں محصور تھا، تب بھی وزیر اعظم پاکستان نے بڑا دو ٹوک اعلان کیا کہ جنگ جو ہے ہمارا یہ نہ منصوبہ ہے نہ ہماری پالیسی ہے، بلکہ ہماری پالیسی امن ہے، اور ہمارا منصوبہ جو ہے وہ سیاسی ہے۔ تو وہ سیاست جو ہے اب 14 مہینے گزر گئے ہیں، اس کو بھی اب وہ سیاست جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے جس پر بھروسہ تھا جموں کشمیر کی عوام کا، جس کا وہ حصہ بننا چاہتے تھے، بڑے شد و مت کے ساتھ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے تھے، جیسے ادھر کشمیر کے لوگوں کو مایوسی ہوئی اور وہ یہاں پر اس وقت تڑپ رہے ہیں۔ یہاں تڑپ تو نہیں رہے ہیں، البتہ یہ ہے کہ اندر کھانے رو رہے ہیں، اور باہر جو ہیں تھوڑے تھوڑے جناب مسکراتے بھی ہیں اور ہلتے جلتے بھی ہیں۔ تو کیفیت دونوں طرف ایک ہی ہے، دونوں طرف جو ہیں غالباً سوچ ایک ہے اور منصوبہ بھی ایک ہی ہے۔ وہاں انہوں نے تو قبضہ کر لیا بڑے ڈنکے کی چوٹ پر، دنیا ساری کو بتا کر، اور غالباً دنیا ساری کو انہوں نے حمایت بھی حاصل کر لی ہے۔ اس میں امریکہ بھی شامل ہے، برطانیہ بھی شامل ہے، اس میں چین بھی شامل ہے، اس میں روس بھی شامل ہے، اس میں سارا یورپ بھی شامل ہے۔ تو البتہ یہاں جو ہے یہ آہستہ آہستہ، کبھی عبوری طور پر، کبھی مصنوعی طور پر، کبھی خیالات کی روشنی میں، کبھی کانفرنسوں میں، کبھی میٹنگوں میں، کبھی بیانات میں کہتے ہیں کہ گلگت کو صوبہ بنانا ہے، آزاد کشمیر کو صوبہ بنانا ہے، اور یہاں لوگ جو ہیں ڈیوائیڈڈ ہیں، کچھ صوبے کے حق میں، کچھ صوبے کے خلاف ہیں۔ لیکن اب پاکستان کے جو ایک دانشور طبقہ ہے، غالباً اس کو شدت سے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو اس حکومت کا منصوبہ ہے گلگت کو صوبہ بنانے کا یا آزاد کشمیر کو ساتھ ملانے کا، یہ تو جموں کشمیر کی مکمل تقسیم ہے۔ اور تقسیم جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ جو صحیح مخلص پاکستانی لوگ ہیں غالباً ان کو پسند نہیں ہوگی،
اس لیے کہ جو لوگ قائد اعظم محمد جناح کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں، جس نے پاکستان بنایا تھا، میں ان کی بات آپ بتا دیتا ہوں کہ جناب یہ جو گلگت کے عنزا اور نگر کے راجے تھے، ان نے تحریری طور پر 47 میں قائد اعظم کے پاس اطلاق نامہ پیش کیا تھا، جو قائد اعظم نے قبول نہیں کیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آن ریکارڈ ہے، آن ریکارڈ، آن ریکارڈ۔ یہ پاکستان کے فارن آفس میں پڑا ہوا ہے، اور یہ میں اس کا مزید ثبوت اس کا یہ ہے کہ سب سے بڑا معقول جو یو این کمیشن کا چیئرمین تھا، جو اس نے اپنی کتاب لکھی ہے ڈیزیژن ان کشمیر، جوزف کورول نے، اس کا پیج 92 ہے، اس پر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جب میں گلگت میں گیا تو مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا جی کہ ہم نے پاکستان سے اطلاق کر لیا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے جب میں کراچی میں گیا تو میں نے گورنمنٹ پاکستان سے یہ پوچھا جی کہ ان وہ کہتے ہیں ہم نے اطلاق کیا ہوا ہے، لیکن آپ اطلاق جو ہے اس کو مانتے نہیں ہیں۔ تو وہاں جواب مجھے یہ ملا کہ اگر ہم گلگت کے ان لوگوں کا اطلاق مان لیں تو ریاست جموں کشمیر تقسیم ہو جائے گی، اور ہم تقسیم کے حق میں نہیں ہیں۔ اب دوسری بات جو ہے وہ یہ جو نعرہ لگاتے ہیں وہاں گلگت کے کچھ لوگ جو مفاد پرست ہیں کہ جی ہمارا 47 میں اطلاق ہو گیا تھا۔ اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کے اطلاق ہو گیا تھا 47 میں، تو یہ 47 میں گلگت جو ہے یہ آزاد کشمیر حکومت جو ہے مظفر آباد کی، اس کے تابع کیوں آیا تھا، اور یہاں سے سیلری کیوں لیتے تھے، یہاں سے پینشنیں کیوں دیتے تھے، اس کا حصہ کیوں بنے تھے؟ اور پھر گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ اگر انہوں نے اطلاق کر لیا تھا تو پھر گورنمنٹ پاکستان نے یہ معاہدہ کراچی جو کیا ہے، جس سے حکومت آزاد کشمیر کے صدر سے اور آزاد کشمیر میں جو ہمارے مسلم کانفرنس کے سپریم ایٹ سیکرٹری غلام باز صاحب سے، انہوں نے یہ 28 اپریل 1949 کو یہ معاہدہ کیوں کیا، جس معاہدے میں گلگت کا انہوں نے ہم سے ساری نظامت لی ہے، دفاع لیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو کرنے والی ہیں، میں حیران ہوتا ہوں گلگت کے ان لوگوں پر جو اخباروں میں بیانات بھی دیتے ہیں، جو مضامین بھی لکھتے ہیں، غالباً ان کو عقل نہیں ہے، علم نہیں ہے، یا کہ وہ صحیح معنوں میں جموں کشمیر کی بات میں نہیں کرتا ہوں، بلکہ وہ پاکستان کے ایک بہت بڑے عام ترین اسٹریٹجی جو ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جموں کشمیر جو ہے یہ صرف جموں کشمیر کے عوام کے لیے اتنا اہمیت نہیں رکھتا ہے، بلکہ یہ پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی زراعت کے لیے، پاکستان کی تجارت کے لیے، اور سینٹرل ایشیا میں پاکستان کو منسلک کرنے کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن گلگت کے لوگ بھی نادان ہیں، وہ بھی چھوٹے اپنے مفادات کی خاطر، اور پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فارن آفس میں یا ڈیفنس میں حیران ہوتا ہوں ان کی سوچ کے اوپر بھی کہ وہ ہندوستان کے منصوبے کو تقویت پہنچا رہے ہیں جب یہ بات کرتے ہیں جی کہ وہاں ہم نے صوبہ بنانا ہے۔ اب سیدھی سی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہندوستان یہ مسئلہ کشمیر سیکورٹی کونسل میں لے کر گیا ہے تو وہاں رائے شماری کا مسئلہ پیش ہوا، ہندوستان کے نمائندے نے لکھ کر دے دیا جناب 20 جنوری کو، پھر 6 فروری کو پاکستان کے وزیر خارجہ نے لکھ کر دے دیا جموں کشمیر میں رائے شماری ہونی چاہیے۔ سیکورٹی کونسل نے یونانیمسلی ایک نہیں بلکہ وہاں 17 قراردادیں پاس کی ہیں، اور جو پاکستان نے بھی مانی، ہندوستان نے بھی مانی۔ لیکن ہندوستان جب یہ دیکھا جی کہ رائے شماری میں تو جموں کشمیر اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، تو اس نے 1949 میں مطلب یہ کیا کہ وہاں شیخ اللہ جو تھے پرائم منسٹر وہاں کے، ان سے مل کر انہوں نے کہا جی یہاں پر دستور اسمبلی بناتے ہیں، اور جو یہ استصواب رائے کا منصوبہ ہے، اسمبلی کے ذریعے سے قرارداد پاس کروا کر یا الیکشن کے ذریعے سے اس منصوبے کو فرسٹریٹ کرتے ہیں، ناکام بناتے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے یہ سارا منصوبہ جب اس کے اوپر عمل شروع کیا، وہاں انتخابات کروائے، اور وہاں پر دستور اسمبلی بنانے کی کوشش ہو رہی تھی، تو اس وقت پاکستان نے 1950 میں سیکورٹی کونسل میں یہ جا کر عذر اٹھایا جی کہ وہاں ہندوستان تو سارے رائے شماری کے منصوبے کو فرسٹریٹ کر رہا ہے، ناکام بنا رہا ہے۔ تو اس پر ہندوستان کو بھی سنا گیا، پاکستان کو بھی سنا گیا۔ پھر متفقہ طور پر 30 مارچ 1951 کو قرارداد پاس ہوئی، جس میں یہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ قرارداد جو ہے یہ محض قرارداد نہیں ہے، یہ امتناعی قرارداد ہے، اور یہ تاکیدی قرارداد ہے، جس میں انہوں نے کہا گیا کہ ریاست جموں کشمیر میں جو اصول طے ہوا ہے، اور مختلف قراردادوں کا اس میں ذکر دیا گیا ہے کہ اتنی قراردادیں ہم نے پاس کی ہیں، یہاں رائے شماری ہوگی، اور ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ وہاں کے عوام نے ایک آزادانہ رائے شماری میں طے کرنا ہے۔ کوئی بھی منصوبہ اس نے یہ لکھا ان قرارداد میں، کوئی بھی، انہوں نے بلکہ نیشنل کانفرنس کا نام لکھا ہے کہ نیشنل کانفرنس کی جنرل کونسل کی اما پر جو وہاں پر اسمبلی ماضی وجود میں آ رہی ہے، اس اسمبلی کو یا اس سیاسی جماعت کو یہ قطعاً استحقاق حاصل نہیں ہے کہ وہ ریاست جموں کشمیر یا ریاست جموں کشمیر کے کسی حصے، یہ بڑی عام بات ہے، ریاست جموں کشمیر کے کسی حصے کو کہ ان قراردادوں کے بغیر جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ منسلک کریں یا اس میں اس کا اطلاق کریں۔ یہ پہلی قرارداد پاس ہوئی۔ اب وہاں پر جب جو قانون ساز اسمبلی تھی، اس نے پھر 56 میں وہاں پر جناب شیخ پنڈت نہرو کی ماں پر وکیل غلام محمد نے ان سے علاقے ہندوستان کی قرارداد منظور کروائی،
اور وہ جو قرارداد ہے پورے جموں کشمیر کی ہے، جس کے اوپر آج ہندوستان جو دعویٰ کرتا ہے کہ پورا جموں کشمیر ہمارا ہے، وہ ساری بنیاد اس کی وہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے جی جو منتخب ادارہ تھا وہ، اور اس نے ہمارے حق میں اطلاق جو کر دیا ہے، لہذا ہندوستان کہتا ہے جی کہ جموں کشمیر سارا جو ہے ہمارا حصہ ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ فیروز خان نون جو تھے، وہ خود گئے سیکورٹی کونسل میں، اور انہوں نے جا کر یہ مسئلہ ادھر اٹھایا جی کہ یہ اسمبلی نے جتنی قرارداد پاس کی ہے یہ نفی کر دیا تمام سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کی اور یون کمیشن کی قراردادوں کو۔ وہاں پر بڑا ڈیبیٹ ہوا، ہندوستان نے اپنا موقف پیش کیا، پاکستان نے اپنا موقف کیا۔ ہندوستان کا وہاں پر کرشنا مینن جو تھا وہ نمائندگی کر رہا تھا، کرشنا مینن بلکہ وہاں اعتراض کیا، اس نے کہا جی یہ پاکستان کا وزیر خارجہ جو ہے پہلے ہمیں یہ بتایا کہ اس نے یون ریزولوشن کی خلاف ورزی خود کی ہے اور یہ یہاں دعویٰ کر رہا ہے جی اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ تو فیروز خان نے جب سوال کیا اس نے کہا جی میں نے کیا خلاف ورزی کیا؟ اس نے کہا جی آپ نے یون کی قرارداد میں لکھ کر دیا ہوا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان اپنی تمام افواج کا انخلا کرے گا۔ آج تک پاکستان کی فوج جو ہے کشمیر میں بیٹھی ہوئی ہے، خلاف ورزی آپ نے کی ہے۔ تو جناب یہ فیروز خان نون تھا نا، اس نے جناب یہاں سینے پر ہاتھ رکھا، اس نے کہا یس میں اس کمٹمنٹ میں قائم ہوں، آج ہی سیکورٹی کونسل جو ہے رائے شماری کے لیے اہتمام کرے، میں آج ہی اپنی ساری فوج جو ہے کشمیر سے نکال دوں گا۔ کرشنا مینن جو ہے بس ٹھپ ہو کر بیٹھ گیا، اس کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا۔ پھر 24 جنوری کو 57 کو دوبارہ قرارداد پاس ہوئی متفقہ طور پر، جس میں تمام ملک شامل تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جموں کشمیر میں جو پہلی قراردادیں ہیں سیکورٹی کونسل یون کمیشن کی، انہی کے تحت جموں کشمیر کے مستقبل کے جموں کشمیر کے عوام فیصلہ کریں گے۔ نہ ہندوستان فیصلہ کر سکتا ہے، نہ پاکستان کر سکتا ہے، نہ جموں کشمیر کی کوئی سیاسی جماعت یا اسمبلی، منتخب اسمبلی جموں کشمیر کے کسی حصے کا یا پوری ریاست کا مستقبل فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا فیصلہ کیا گیا ہے تو وہ کل عدم ہے، وہ ساقط ہے، غیر فعال ہے، غیر مؤثر ہے۔ اچھا جسٹس ملک صاحب، چونکہ آپ کے پاس تو معلومات کا اتنا ذخیرہ ہے کہ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ بات کرتے ہیں، آپ لیگل پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کرتے ہیں، میں اب آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، جو پوری دنیا میں لوگوں نے سوالات مجھے بھیجے ہیں، برطانیہ، امریکہ، برسلز، یورپ سے، ہر جگہ سے مجھے کہا گیا کہ آپ سے جا کے یہ سوالات کروں۔ موجودہ جو زمینی حقائق ہیں، 1 ارب 38 کروڑ کی آبادی ہے انڈیا کی، ہماری کو 22 کروڑ ہے۔ پاکستان بار بار کہتا ہے جی ہماری معیشت کا سائز چھوٹا ہے، ہم روایتی ہتھیاروں کے ساتھ دفاع نہیں کر سکتے، نیوکس جو ہیں ان کے ذریعے لڑائی کر کے تو سمجھیے پوری دنیا تباہ کرنے والی بات ہے۔ خان صاحب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں، تو اب اس قضیے کا حل کیا ہے؟ یہ تقسیم حل ہے کیا؟ سیدھی سی بات جو ہے جی، میں حیران ہوتا ہوں جب یہ سوال جس طرح سے آپ نے سوال کیا ہے، یا جن لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ چونکہ ہندوستان بڑا ملک ہے، وہ 1.25 ارب کی اس کی آبادی ہے، زمینی رقبہ اس کا بڑا وسیع ہے، معیشت اس کی بڑی اچھی ہے، فوج کے پاس بے شمار ہے، پاکستان سے 5 یا 7 گنا بڑا ملک ہے، دنیا میں اس کے بڑے تعلقات ہیں، یہ ایک تاریخی طور پر ایک یعنی منفی سوچ ہے۔ اگر یہی جناب دنیا کی طاقت یا بڑا ملک ہونا یا بڑی فوج ہونا یا جناب بڑی معیشت ہونا یا بڑا سرمایہ دار ہونا، اگر یہ معیار ہوتا تو آج ہندوستان جو ہے یہ برطانیہ کا غلام ہوتا، پاکستان بڑا ہی نہ ہوتا، جموں کشمیر میں آج یہاں ڈوگرا کوئی حکمران جو ہے کرن سنگھ بیٹھا ہوتا، بلکہ ہندوستان کی تمام ریاستیں جو ہیں یہاں راجے مہاراجے بیٹھے ہوتے۔ بھائی بات سیدھی سی جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا ساری میں یہ صدی جو 21ویں ہے اور بلکہ 20ویں صدی کا جو آخری حصہ ہے، یہ تو آزادی کا حصہ ہے۔ اس میں دنیا جو ہے ساری انسانیت جو ہے اس کی عظمت، اس کے حقوق اور اس کا وقار، اس کی عزت، اس کی آبرو اور اس کی عظمت جو ہے اس کی حامی ہے۔ یہ UN چارٹر اگر آپ پڑھیں تو اس کو دیکھ لیں آپ، اس میں کہ UN چارٹر جو ہے یہ 1945 میں بنا تھا، اس میں ساری جو بنیادی بات ہے وہ انسانیت عظمت کی بات ہے، انسانیت کی آزادی کی بات ہے اور انسانیت کی ثوابدید کی بات ہے، جس کو ہم استصواب رائے کہتے ہیں کہ ہر دنیا کے انسان جو ہے یا قوم جو ہے یا ملک جو ہے یہ اس کا اختیار ہے۔ تو اس نے ہمارے سامنے مثال جو ہے خود ہندوستان کی اپنی ہے۔ اب دیکھیں نا، برطانیہ سپر پاور تھا، برطانیہ نے فرسٹ ورلڈ وار جیتی تھی، سیکنڈ ورلڈ وار جیتی ہوئی تھی، اس وقت امریکہ جو تھا وہ برطانیہ سے وہ بھی پیچھے تھا، تو اس کے باوجود برطانیہ کو ہندوستان کو آزادی دینی پڑی، برطانیہ کو پاکستان جو ہے اس کا وجود تسلیم کرنا پڑا۔ اب مجھے بتائیں قائد اعظم کے پاس کون سی فوج تھی؟ کیا قائد اعظم کے پاس نیوکلیر فوج تھی اس وقت جو آج پاکستان کی فوج نیوکلیر پاور ہے؟ قائد اعظم کے پاس کون سا سرمایہ تھا؟ کتنی اس کی حمایت مسلمان کر رہے تھے؟ مسلمان تو بٹے ہوئے تھے، مسلمان کانگریس میں بھی تھے، مسلمان جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ قائد اعظم کے خلاف تھیں، وہ کفر کے فتوے لگا رہے تھے، وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تو قائد اعظم نے مٹھی بھر مسلمانوں کی متحدہ جماعت کو لے کر
آپ نے مشن کو کامیاب کیا. اس سے بڑی اس تاریخ کی ہمارے سامنے مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے سامنے یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے یہ حالات جو ہیں معروضی حالات جو ہیں یہ ہیں ہندوستان بڑا ملک ہے، معروضی حالات یہ ہیں کہ اس کی معیشت بڑی مضبوط ہے، معروضی حالات یہ ہیں کہ دنیا ساری اس کی تجارت کی محتاج ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں دنیا ساری اس کی تجارت کی محتاج ہے اس میں، آپ کا بلکہ اس کی نسبت پاکستان کی لوکیشن جغرافیائی، پاکستان کی حیثیت، پاکستان بسیط ایک قوم کے، پاکستان کا جو ماضی ہے، جو تاریخ ہے مسلمانوں کی، اس کا سارا ورثہ جو ہمارے پاس ہے، ہماری وقت وہ ان سے ہندوستان سے زیادہ ہے، ہماری حیثیت جو سے بہتر ہے. دنیا ساری کا دروازہ جو ہے وہ پاکستان ہے. لیکن اگر پاکستان کے حکمران جو ہیں یا ان کے جو لوگ اس وقت پاور میں ہیں، اگر ان کے اندر اتنی عقل نہیں ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے، سیاسی بصیرت نہیں ہے، تو میں ان لوگوں کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ جناب یہ قائد اعظم جب پاکستان بنایا اس کے پاس کون سی طاقت تھی؟ اچھا جسٹس ملک صاحب، آپ کا گزشتہ انٹرویو جو ایک کیا گیا تھا جس کو پوری دنیا میں لاکھوں کشمیریوں نے دیکھا، 1 آور سے زائد، 1 گھنٹے سے زائد طویل انٹرویو تھا، اس میں آپ نے پورا پس منظر بیان کیا تھا کہ کے ایچ خورشید صاحب کی تجویز کے اوپر ایوب خان صاحب نے تسلیم کر لیا تھا، دفتر خارجہ نے بھی تسلیم کر لیا تھا کہ ایک انقلابی گورنمنٹ جو ہے اس کو پاکستان تسلیم کرے. یونائٹڈ نیشن میں 28 ممالک آپ نے بتایا تھا چائنا سمیت، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے. کیا اب جو صورتحال ہے اب بھی یہ ڈویبل ہے، ورکیبل ہے یا نہیں؟ بالکل ہے، آج بھی ہے. آج بھی لبریشن لیگ اسی نصب لین پر قائم ہے، ورنہ لبریشن لیگ کے پاس نہ حکومت ہے، نہ سرمایہ ہے، نہ لبریشن لیگ کے پاس اتنی انسانی قوت ہے جتنی باقی جماعتوں کے پاس ہے. لیکن ایک اصول کے اوپر، اور یہ اصول جو ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ عالمی اصول ہے. اس اصول کے اوپر دنیا کی بے شمار قومیں آزاد ہوئی ہیں، اور ابھی آپ سے چند سال بعد جن لوگوں نے اپنی تاریخ شروع کی تھی وہ آج آزاد ہیں. اس لیے جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا پس منظر جو ہے کے ایچ خورشید جو سوچ تھی، اصل میں وہ قائد اعظم کی سوچ کے اوپر تھی. میں قائد اعظم کی تاریخی مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو. جب یہاں پر یہ قبائلی لشکر نے حملہ کیا مظفر آباد کے اوپر، اور پھر وہاں پر وہ چلے گئے بارہمولہ میں اور پٹن تک پہنچے تھے، تو ہندوستان نے جب فوج اپنی داخل کی تو ہندوستان کی فوج جو ہے باوجود ایک آرگنائز فوج ہونے کے، ایئر فورس استعمال کرنے کے، اس کو یہاں کشمیر میں فتوحات حاصل نہیں ہو رہی تھی. بے بس تھا وہ ہندوستان. لیکن اصل میں یہ قبائلی لشکر نہیں تھا. ہندوستان نے ایک دانشورانہ طور پر اس چیز کو چھپایا کہ یہ آزاد کشمیر کے اندر وہ ہمارے سابق فوجی جو تھے میرپور کے، کوٹلی کے، بمبر کے، پنچ کے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو منظم کر کے ایک فوج کی حیثیت بنائی تھی جس کا نام تھا آزاد کشمیر ریگولر فورس. انڈیجنس تھا یہ جو انڈیجنس، مکمل انڈیجنس. ہمارے پاس جو ہیں وہ دیسی قسم کے درے کے ہتھیار تھے. ہمیں نے تو ہندوستان کی فوج سے ہتھیار چھین کر ان کے خلاف استعمال کیے. یہ میرپور جو آزاد ہوا ہے یہاں پر کوئی باہر کا آدمی نہیں آیا ہے، یہ خود ہم نے میرپور کے لوگوں نے آزاد کروایا ہے. بمبر کا جو علاقہ آزاد ہوا ہے، بمبر خود جناب بریگیڈیئر حبیب الرحمان صاحب نے خود لیڈ کیا، یہاں علی احمد شاہ صاحب نے خود لیڈ کیا، ڈلیاد میں ہمارے بریگیڈیئر دلاور تھے انہوں نے لیڈ کیا، کوٹلی میں جناب کرنل محمود صاحب تھے، کیپٹن نتھا خان تھے، سید دلیر خان تھے، انہوں نے لیڈ کیا. سید دلیر نے بلکہ اکیلے جا کر جوہری بھی آزاد کروایا. ایسے ہی انہوں نے میڈر بھی آزاد کروایا. یہاں ایسے پونچھ والے جو ہیں انہوں نے راولا کوٹ کو بھی، باغ کو بھی، سارے علاقے کو آزاد کروایا سوائے پونچھ شہر کے. وہ سارے پونچھ والے لڑ رہے تھے وہاں پر. تو اب یہ کیفیت جو ہے، میں اصل جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، جو کے ایچ خورشید جو سوچ ہے. جب یہ جھگڑا پڑا تو انہیں ہندوستان جب فوج داخل کی اور علاقہ انہوں نے نعرہ لگایا تو قائد نے کہا کہ دس لاک ایکسیشن از ٹوٹلی فراڈ، وی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ. تو اس پر پھر فیصلہ یہ ہوا کہ چونکہ انگریز جو تھے وہ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے تھے، دونوں فوجیں جو تھیں، پاکستان کی فوج کا کمانڈر ان چیف بھی انگریز تھا، ہندوستان کی فوج کا کمانڈر ان چیف بھی انگریز تھا. ان کے دونوں کے اوپر ایک سپریم کمانڈر تھا، جوائنٹ سپریم کمانڈر. پھر اس کے اوپر سابق وائسرائے جو ہندوستان کا گورنر جنرل بنا تھا ماؤنٹ بیٹن، وہ موجود تھا. تو انگریزوں نے پھر یہ طے کیا کہ ہماری آپس میں بات چیت ہونی چاہیے. انہوں نے پنڈت نہرو کو بھی کہا، تو پنڈت نہرو نے کہا جی ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں جناح صاحب کے پاس، تو میٹنگ کرتے ہیں. قائد اعظم دنوں میں لاہور میں تھے، مہاجرین کے بعدکاری کے حصے میں گورنر ہاؤس لاہور میں ٹھہرے تھے. لیاقت علی خان صاحب بھی یہیں پہ تھے. تو چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ پرائم منسٹر انڈیا اور گورنر جنرل دونوں یہاں پر آئیں گے اور سپریم کمانڈر جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ آئے گا. لیکن پنڈت نہرو جو ہے آخری وقت جناب اس نے باہر پہ ایک مجھے زکام ہے، بخار ہے، وہ نہیں آیا. اینی ہو میٹنگ ہوئی 1 نومبر 1947 کو لاہور میں. تو جب یہ جھگڑا شروع ہوا، بحث شروع ہوئی، قائد اعظم نے اسبِ معمول جناب چیلنج کیا ہندوستان کی فوج کو، جناب وہاں پر کیوں گئی، یہ آپ ایگریسر ہے. تو انہوں نے کاؤنٹر اٹیک یہ کیا کہ دیکھیں آپ نے قبائلی لشکر جو ہے اس کا حملہ کروایا ہے اور اس کی حمایت جو ہے یہ پاکستان کر رہا ہے. اب دیکھیں قائد اعظم نے اس میٹنگ میں
ایک موقف جو اختیار کیا ہے، یہ چودھری محمد علی صاحب کی کتاب ہے ایمرجنس آف پاکستان، یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ سیکورٹی کونسل میں جو پاکستان نے جواب دوا تحریری دیا ہے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ جو ظفر اللہ خان کی سیکورٹی کونسل میں سپیچ ہے، یہ اس میں دوبارہ رپیٹ ہوا ہے، اور یہ بار بار پورے ہندوستان کے ریکارڈ میں بھی، پاکستان کے ریکارڈ میں بھی، اور یو این کے ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے جو بات میں کرنے لگا ہوں۔ قائد اعظم نے کہا کہ لک ہیئر ان کشمیر دی پیپل آف کشمیر دے آر فائٹنگ فار دیئر اون فریڈم۔ یہ الفاظ دیکھیں اس میں کیا لفظ ہے، دے آر فائٹنگ فار دیئر اون فریڈم، انہیں علاقہ نام نہیں لیا ہے، دے آر فائٹنگ فار ایکسیشن ٹو پاکستان۔ آج تو جناب اس علاقے کی بات نہ کریں، کہتے ہیں یہ غدار ہو گیا، یہ ساری بات۔ غالباً یہ بیان بھی منسوخ کیا جاتا ہے کہ کشمیر از دا جگل اور وین آف پاکستان۔ نہیں، سنیں میری بات، سنیں میری بات، میری بات پوری ہونے دیں۔ جی سر۔ یہ قائد نے دو ٹوک بات کہی، اور قائد نے یہ بات بھی کہی کہ آپ یہ جو قبائلی لشکر کی بات کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں، یہ جو صوبہ سرحد ہے، یہ اس کے ساتھ مظفر آباد کے ساتھ کشمیر کے ساتھ ملتا ہے، اور قبائلی جو ہیں ان کے خاندان کشمیر میں بھی رہتے ہیں۔ اور آپ کو غالباً نہ پتا ہو یا پاکستان کے لوگوں نہ پتا ہو، لیکن آج بھی سری نگر میں ایک ملا افغانہ ہے جی، اور وہ پشتو سپیکنگ ہیں، اور ان سے کچھ لوگ مہاجر کا بھی یہاں ڈریال میں بھی آئے ہوئے ہیں۔ جی، تو جب قائد نے یہ کہا جی کہ ان کے رشتہ دار ہیں، وہ جب انہیں دیکھا کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کے اوپر ڈوگرا فوج جو ہے حملہ کر رہی ہے، ان کو قتل کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹرائبل لشکر ہیز کم ان ایڈ اینڈ ہیلپ آف دی پیپل آف جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ، پاکستان ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ۔ اب یہ قائد اعظم کا موقف تھا۔ اب پھر دوسری بات جو انہوں نے کہی، دے ہیو گاٹ دیئر اون گورنمنٹ، ہماری گورنمنٹ ہر بات کی بنی ہوئی تھی۔ یہ 24 اکتوبر دوبارہ یہ ریکانسٹیٹیوٹ ہوئی نا، پہلے 4 کو اعلان ہوا تھا، تو یہ جو ملاقات ہے یہ یکم نومبر کی ہے، اس کے بعد کی ہے۔ انہوں نے کہا دے ہیو گاٹ دیئر اون گورنمنٹ، دے ہیو گاٹ دیئر اون آرمی، ٹوٹل انڈیجنس آرمی، اینڈ دے آر فائٹنگ فار دیئر فریڈم۔ بلکہ ظفر اللہ خان کی طریقے سے کہا جی ویئر ایور دی کشمیر آرمی گوز پیپل ریسیو دیم ود اوپن آرمز، یہ الفاظ ہیں ان کے وہاں سیکورٹی کونسل میں۔ اور بات بھی یہی تھی کہ ہماری جو آزاد کشمیر کی فوج تھی، اس نے ڈٹ کر ہندوستان کی فوج کا مقابلہ کیا اور 1 انچ آگے نہیں آنے دیا۔ یعنی انہوں نے ٹینک بھی لائے، انہوں نے ایئر فورس بھی لائی، اور یہ سارا میرپور جو شہر ہے آپ کا، یہ ایئر فورس نے تباہ کیا تھا، لوگوں نے تباہ نہیں کیا، یہ سارا جل گیا تھا۔ تو اس لیے اس قوت کا جو مقابلہ کرنے کے لیے قائد اعظم جو سیاسی بصیرت تھی، انہوں نے اس کے لیے ہمیں ایک منصب دیا۔ اب جب ہندوستان نے رائے شماری سے انکار کرنا شروع کیا، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جناب کہ چودھری محمد علی صاحب پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، اور انہوں نے کشمیر ایک کانفرنس بلائی وہاں کراچی میں، اور اس کے بعد جناب جب انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے اوپر انہوں نے جناب ایک مشیر مقرر کیا، جسٹس دین محمد، جو گجرانوالے کے رہنے والے تھے اور لاہور ہائی کورٹ کے جج رہ چکے تھے، جو باؤنڈری کمیشن کے ممبر جو ہیں قائد اعظم نے مقرر کیے تھے، ایک وہ تھے، ایک جسٹس منیر تھے۔ تو ان نے جسٹس دین محمد صاحب کو اپنا کشمیر کے اوپر ایڈوائزر مقرر کیا۔ کس نے؟ چودھری محمد علی صاحب نے۔ اب چودھری محمد علی کو آپ کہیں جناب کہ وہ اینٹی پاکستان تھا، وہ تو پاکستان موومنٹ کا جناب حصہ تھا، اس کا خون شامل تھا، اور وہ اتنا اپرائٹ جو تھا، پرائم منسٹر بھی تھا پاکستان کا۔ اس نے کتاب لکھی ایمرجنس آف پاکستان، جس میں تمام واقعات جو ہیں کشمیر کے اوپر بھی، جوناگڑھ کے اوپر بھی، حیدرآباد، دکن، سب کے لکھے ہوئے اس نے۔ تو جناب وہ آئے یہاں، انہوں نے جب ملاقاتیں شروع کی، میں اس کو اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا لاہور میں پریزیڈنٹ تھا، میں ان سے ملا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مسٹر ملک، سیدھی سی بات جو ہے، اب انڈیا جو ہے، پنڈت نہرو نے ان دنوں میں ہندوستان کے اندر یہ تقریریں کی تھیں کہ چونکہ پاکستان سیٹو سینٹو کا ممبر بن گیا ہے اور پاکستان کی فوج کو امریکہ جو ہے اس نے ایڈ دینی شروع کر دی ہے، لہذا بر صغیر میں طاقت کا توازن جو ہے یہ بگڑ گیا۔ یہ ان ریکارڈ ساری باتیں ہیں، آج کے پاکستان کے جو آپ کے لیڈر ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ان باتوں کا۔ تو پنڈت نہرو نے جب یہ اس کو بیک آؤٹ کیا، تو دین محمد نے کہا جی کہ اب ہمیں قائد اعظم کی پالیسی کے اوپر جموں کشمیر کی جو مظفر آباد کی حکومت ہے، جس کو یو این او نے مانا ہوا ہے 13 اگست کی قرارداد میں، تو انہوں نے کہا جی اب ہمیں اس حکومت کو سامنے لا کر، جیسے الجزائر، اس وقت الجزائر کی وطن گورنمنٹ جو تھی، جس کا بن بلا اور فرد عباس لیڈر تھے، وہ پاکستان نے تسلیم کی ہوئی تھی، انہوں نے کہا اس پیٹرن پر ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ اور انہوں نے کہا یہ جو مظفر آباد کی گورنمنٹ ہے، اب اس کو سامنے لا کر، اس کو تسلیم کر کے ہمیں اب اس کو دنیا ساری میں جناب اپنا کیس جو ہے آزادی کا پیش کرنا چاہیے، کیونکہ اب کشمیر جو ہے، اب دیکھیں یہ 56 کی بات ہے جی۔ انہوں نے کہا اب کشمیر جو ہے وہ رائے شماری سے حل نہیں، ہمیں نہیں ملے گا، بلکہ اب کشمیر کے اوپر کشمیریوں کی اپنی آزادی اور خود مختاری کی تحریک کے نام پر ہمیں دنیا ساری حمایت کرے۔ بالکل صحیح۔ یہ کیا خورشید صاحب نے پھر جناب اس کے بعد جب یہ معاہدہ سندھ آپ نے کیا، سندھ تاز معاہدہ کیا، اور انہوں نے ہندوستان کو اختیار دے دیا کہ جناب آپ یہاں جو آپ کے زیر قبضہ کشمیر کا علاقہ ہے وہاں دریاؤں پر جناب بجلی گھر بھی بنائیں اور آپ وہاں پر جناب پانی بھی استعمال کریں، تو خورشید صاحب نے کہا یہ تو پاکستان نے تسلیم کر لیا تقسیم کو۔ تو پھر انہوں نے یہ کاؤنٹر پروپوزل دیا تھا جس کو ایوب خان نے ایکسیپٹ کیا تھا، لیکن مسلم کانفرنس نے مخالفت کی۔
بالکل آپ نے پچھلے انٹرویو میں یہ تفصیل سے بات بتائی تھی. جسٹس ملک صاحب، مجھے اب یہ ماضی کی جتنی باتیں آپ بتا رہے ہیں ہسٹری کا حصہ ہیں، اور ہسٹری کی بیس پہ ہمارا کیس کشمیر کا بہت سٹرونگ ہے. مائٹ از رائٹ کی سر اس وقت دنیا چل رہی ہے. کیا پاکستان کی حکومت، موجودہ حکومت، عمران خان صاحب بڑی تقریر اچھی کی تھی انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں 4-6 دن پہلے بھی کی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیپیبل ہیں کہ ہی کین لیڈ فرام دا فرنٹ اباؤٹ کشمیر؟ عمران خان کی گورنمنٹ کو بنے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں. جی. عمران خان کی گورنمنٹ جب بنی ہے تو اس کے بعد ہندوستان نے جموں کشمیر کو مدغم کر لیا ہے. اور میں جو جنرل اسمبلی میں عمران خان کی تقریر تھی، میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی اور آج بھی یہی بات کہتا ہوں. اس سال بھی انہوں نے تقریر کی ہے. یہ ایک روایتی تقریر ہوتی ہے جنرل اسمبلی میں، سیریمونیل ٹائپ چیز ہے. سیریمونیل ہے. دنیا ساری کے سربراہان ہیں یا ان کے نمائندے آ کر وہاں تقریر کر کے چلے جاتے ہیں 1.5 سال. وہ ایک اپنا ویو پوائنٹ بتاتے ہیں، لیکن وہ جنرل اسمبلی کا ایجنڈا نہیں بنتا ہے. جموں کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ سیکورٹی کونسل پہ بطور ایجنڈے کے قائم ہے. اور ابھی آپ دیکھیں نا، ابھی ہندوستان نے بڑی کوشش کی ہے کہ جناب یہ ایجنڈے سے ہٹایا جانا چاہیے، لیکن پاکستان نے اس پہ وہاں پر اس کو اعتراض اٹھایا اور چائنا نے بھی اعتراض اٹھایا اور وہ نہیں ہٹایا جا سکا ہے. اصل میں ہمارا جو ہے، جو بیس ہے ہمارا مسئلہ کشمیر کا، پاکستان کے پوائنٹ آؤٹ سے میں بات کرتا ہوں. پاکستان کے پوائنٹ آؤٹ سے جو بیس ہے مسئلہ کشمیر کا، وہ سیکورٹی کونسل ہے. اور میں حیران ہوں کہ معاہدہ شملہ کے بعد 72 میں معاہدہ شملہ ہوا ہے، آج تک پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو سیکورٹی کونسل میں اٹھایا ہی نہیں ہے. اور پاکستان کی پالیسی میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو تھوڑی سی بات کہ دیکھیں نا جناب، جتنی ہماری مارشل لا کی گورنمنٹیں رہی ہیں، مارشل لا کی گورنمنٹ نے، ایوب خان نے جناب سنتاز معاہدہ کر کے ہندوستان کو کشمیر میں رعایت دے دی کہ بجلی گھر بناؤ جی، دریاؤں چناب کے اوپر بھی بناؤ، سندھ کے اوپر بھی بناؤ، جہلم کے اوپر بھی، اور وہ بنا رہے ہیں. وہ جی. میرا خیال ہے یہ غالباً پاکستان کے جو ہمارے ماہرین ہیں وہ جموں کشمیر کا جغرافیہ نہیں جانتے ہیں. ان کو علم نہیں ہے اس بات کا کہ ہمارے جتنے بڑے دریا ہیں، چناب ہے، جہلم ہے، سندھ ہے، ان کے منبع سارے ہندوستان کے پاس ہیں. اور ہندوستان اب ان کے وہاں بجلی گھر نہیں بلکہ اور پانی بھی استعمال کر رہا ہے، اور انرجی ساری وہاں پیدا ہوتی ہے کشمیر میں، استعمال ہوتی ہے ہندوستان میں. اب اس سے پاکستان جو ہے اس کو ہوگا نہیں. اگر منگلا ڈیم یہاں پاکستان نے بنایا ہے تو اس کا بینیفٹ پاکستان کا ہے نا. منگلا ڈیم کے یہاں متصرین جو ہم لوگ ہیں دربدر ہوئے ہیں، ہماری جائیدادیں بھی گئیں، زمینیں بھی گئیں، قبریں ڈوب گئیں، مسجدیں ڈوب گئیں، لیکن یہاں سب سے مہنگی بجلی ہمیں یہاں پر ملتی ہے. اور اگر ہم بجلی کا یہاں مطالبہ کرتے ہیں، جی ہمارے ساتھ ایوب خان نے وعدہ کیا تھا جی یہاں بجلی تا حیات جناب، جب منگلا ڈیم ہے بجلی یہاں فری ہوگی، پانی فری ہوگا، ڈیولپمنٹ ساری یہاں پاکستان گورنمنٹ کرے گی. لیکن کہتے ہیں جی بتائیں ہمیں، ایوب خان تو مر گیا ہے، وہ تو چلا گیا. جیسے آپ کہتے ہیں یہ ماضی کی باتیں ہیں. ماضی جو ہے اصل میں یہ ہمارے سامنے ایک بیس ہے، اس سے ہم پیچھے ہٹ نہیں سکتے ہیں. ماضی جو ہے اس نے تو ہمیں کشمیر کی آزادی کی تحریک جو ہے ہم نے چلائی ہے. اب دیکھیں نا تھوڑی سی اگر میں بات یہ کروں تو دنیا کو شاید، اور بالخصوص پاکستان کے دو مجھے سمجھیں گے کہ جناب یہ بھی اینٹی پاکستان ہے، چونکہ فوراً فتویٰ یہاں لگ جاتا ہے. آج نواز شریف بھی غدار بنا ہوا ہے، ٹریٹر بنا ہوا ہے، تو یہاں فوراً لگتے ہیں. ان نے محترمہ فاطمہ جناح کو بھی فتویٰ لگایا جناب کہ وہ بھی غدار تھی. اب کیا کریں اس قوم کا علاج؟ اس کے پاس جناب جب کوئی بات نہیں آتی جناب انڈیا کا ایجنٹ ہے. جی جموں کشمیر کی عوام کی جو تحریک آزادی ہے یہ پاکستان سے منسلک نہیں ہے. یہ تحریک آزادی ہماری جو ہے یہ ڈوگرا شاہی جب یہاں مسلط ہوئی تب سے، بلکہ اس سے بھی پہلے جناب سے شروع ہے یہ. اور پاکستان کا اس وقت خیال بھی نہیں تھا، پاکستان دنیا کے کسی ذہن میں بھی نہیں تھا. پاکستان کا جناب جو تصور ہے یہ تو جناب 19 جو پچھلی صدی تھی اس میں آیا ہے، یا آپ کہیں قائد اعظم کی تحریر سے شروع ہوا، یا علامہ اقبال کے الہ آباد کے لیکچر سے شروع ہوا، جیسے بھی شروع ہوا، یا جوہر رحمت علی صاحب جو ہیں ان کے اس کے جو کتابچہ تھا اس سے شروع ہوا ہے. لیکن جموں کشمیر کی تحریک اس سے پہلے کی ہے. ہمیں اصل میں واپس جانا پڑے گا اپنی جو بیس ہے ہمارا جموں کشمیر کے عوام کی آزادی کی تحریک کے اوپر، جموں کشمیر کی آزادی کے اوپر. اور پاکستان کو جموں کشمیر کی آزادی سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان کے اس کو ہندوستان کو خوف زدہ ہونا چاہیے. میں ہندوستان کے وہاں بڑے بڑے اسکالر جو ہیں ان کے ساتھ میں ہندوستان میں 10 دفعہ گیا ہوں وہاں کانفرنسوں میں، مجھے میری بات کا جواب نہیں دے سکتے تھے. آج میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آج جموں کشمیر کے جناب آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے اس کا نمائندہ سیکورٹی کو سمجھا کر اپنی آزادی کی بات کرے گا، امریکہ بھی آپ کی حمایت کرے گا، برطانیہ بھی حمایت کرے گا، روس بھی حمایت کرے گا، چین تو پہلے ہی حمایت کرتا ہے، تو پاکستان کو حمایت کرنی پڑے گی. لیکن پاکستان ابھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے یہ پسند کرتا ہے کہ جموں کشمیر ہندوستان کے پاس رہے، پاکستان کو پریشانی نہیں ہے. لیکن اگر جموں کشمیر کے عوام کے پاس آئے پاکستان پریشان ہو جاتا ہے. کیوں؟ اب یہ آپ ان سے پوچھیں، مجھ سے کیوں کوئی ایکسپلائٹرز ہیں کیونکہ پاکستان نہیں تھوڑی سی بات جو ہے وہ یہ ہے اصل میں پاکستان کے اندر ایک تو جہالت ہے، جی، کم فہمی ہے،
اور سب سے بڑی بات جو ہے ان کے اندر ایک لالچ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو جموں کشمیر کا خطہ ہمارے پاس ہے یہ سونے کی چڑیا ہے. آپ دیکھیں نا جی, یہ دور جو ہے یہ انرجی کا دور ہے. جی. انرجی جو ہے وہ پانی سے پیدا ہوتی ہے. اب دیکھیں نا پاکستان کی جتنی انرجی سستی پیدا پانی سے ہوتی ہے, کیا جناب وہ کوئلے سے پیدا ہوتی ہے, یا فرنس آئل سے پیدا ہوتی ہے, یا جناب جو ونڈ ملز لگائی ان سے پیدا ہوتی ہے. اور پانی جو ہے وہ کشمیر میں ہے. کشمیر جو ہے یہ تو جناب دنیا کے اندر ایک ایسا خطہ ہے جس کے اندر اگر میں معدنیات کی باتیں آپ کو شروع کروں, آپ کا جو انٹرویو ہے یہ کوئی میرا 2 دن چلے گا. میرے پاس اتنی انفارمیشن ہے کہ یہ سونے کی دھرتی ہے, یہ جناب جو ہے یہ اس میں کوئلے کی دھرتی ہے, یہ تانبے کی دھرتی ہے, یہ چاندی کی دھرتی ہے, یہ آئل کی دھرتی ہے. اس میں ایسی کون سی دھات ہے جو نہیں ہے؟ اور یہ جو آپ کو جناب صبح ہمارے گلگت بلتستان کے پہاڑ جو آپ کو ننگے نظر آتے ہیں جس پر درخت کوئی نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ یہ سب معدنیات ہیں. جہاں معدنیات کا اتنا اثر ہوتا ہے وہاں گھاس بھی نہیں اگتا ہے, اور یہ وجہ ہے ان پہاڑوں پر گھاس نہیں اگتا ہے. اور پھر آپ کے پاس گلیشیئرز ہیں. میں حیران ہوا جناب جب چین نے ہمارے سیاچن گلیشیئر پر قبضہ کیا 84 میں, تو جب خورشید صاحب نے یہ بیان دیا کہ دیکھو جی انہوں نے یہ شملہ اکارڈ کی خلاف ورزی کر کے یونیلیٹرلی وہاں قبضہ کر لیا ہے. بھارت نے قبضہ کر لیا ہے. تو جناب تو بھارت نے قبضہ کر لیا ہے, وہاں فوجیں اس کی پہنچا دی ہیں. تو ضیاء الحق صاحب کو جب صحافیوں نے وہاں لاہور میں سوال کیا, اس نے کہا جی سیاچن پر قبضہ ہندوستان کیا, دین وٹ, وہاں تو گھاس کا ایک تنکا نہیں اگتا ہے. اب جہاں لیڈرشپ یہ ہو جس کے اندر احساس ذمہ جناب جو آؤٹ کم جو ہے وہ یہ ہے کہ جی وہاں گھاس کا تنکا نہیں اگتا ہے, اور انہیں پتہ ہے گلیشیئر جو ہے وہاں گھاس تو نہیں اگتا ہے, وہاں تو پانی ہے, وہاں تو برف ہے. ایسے ہی جناب جموں کشمیر کا یہ خطہ جتنا بھی ہے, اب میں بہت ساری باتیں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس سیکرٹ ہے ہمارے ملک کے اندر, یہ دولت جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ دولت کا خزانہ ہے. اور جیسے آپ بات کرتے ہیں بلوچستان پاکستان کی, بلوچستان جو ہے وہاں پر اب کیا پرابلم ہے؟ بلوچیوں کو اب علم ہو گیا ہے کہ جناب ان کا ملک جو ہے یہ دولت کا خزانہ ہے. یہ بلوچستان جو ہے اٹ از رچ ان منرلز, اس لیے وہ کہتے ہیں جی جناب جہاں جو منرل پیدا ہوتی ہیں یہ ہمارا حق بنتا ہے, ہمیں ملنا چاہیے. اور جو پنجاب والے ہیں یا صوبہ سرحد والے ہیں یا سندھ والے ہیں نہیں کہتے ہیں جناب یہ سب ملک کا پورے پاکستان کا ہے. جموں کشمیر کے اوپر جو قوتیں لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں یہ صرف اس لیے نہیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہاں پر فوج بیٹھی ہوئی ہے جناب, ادھر ہندوستان مارا ہے کشمیری کو, ادھر پاکستان کے لوگ گولی چلتی ہے, ادھر بھی کشمیری مرتا ہے, یہاں بھی کشمیری مرتا ہے. اور ہر روز پاکستان کا فارن آفس ہندوستان کی جناب ایک وہاں سفارتی عملے کو بلا کر ایک لیٹر دے دیتا ہے. بھائی آپ پچھلے 70 سال سے لیٹر دے دے کر اسے نکلا کیا ہے؟ اب دیکھیں نا کتنی یہ امکان, ہمیں خوش ہوتے ہیں جی ٹیلی ویژن میں خبر آ جاتی ہے جناب سفارتکار کو بلایا ہے, احتجاج کا نام رکا دیا, اور ایک گھر میں جناب ماتم ہوتا ہے, اس کے جوان بچے بھی مر جاتے ہیں, مکان بھی تباہ ہو جاتا ہے, مویشی بھی مر جاتے ہیں, اور وہاں اس کو ملتا ہے کچھ نہیں ہے. یہ تو اس سے کشمیری جو ہیں یہ کتنا عرصہ یہ جناب تشدد برداشت کریں گے, کتنا عرصہ جناب یہ پاکستان کی محبت میں گلتے رہیں گے اور نعرے لگاتے رہیں گے کشمیر بنے گا پاکستان, اور اسمبلی کے ممبر ملتے رہیں گے, کتنا عرصہ یہ پلاٹ لیتے رہیں گے, نوکریاں دیتے رہیں گے, اور ان نعروں سے تمام اپنے اس آبادی کو ختم کراتے رہیں گے. یہ ہندوستان کا سلسلہ جو ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے, یہ چلتا رہے گا جب تک ہندوستان کشمیر سے نکلتا نہیں ہے. اور کشمیر سے نکالنے کا ایک راستہ ہے کہ جموں کشمیر کے عوام اپنی آزادی کے نام کے اوپر متحد منظم ہو کر ایک سیاست ایک تنظیم کے اندر دنیا ساری میں جائیں. میں ضمانت دیتا ہوں, خون سے لکھ کر دیتا ہوں, تمام دنیا آپ کی حمایت کرے گی. جسٹس ملک صاحب مجھے یاد ہے وہ میٹنگ جو کہ اسلام آباد میں وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب نے وہاں پہ چیئر کی تھی, اس میں JKCHR کے ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب کی تنظیم کے محمد اسلم ملک صاحب بھی موجود تھے, تمام APHC کی قیادت بھی تھی, سیاسی جماعتیں بھی تھیں. آپ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بہت زیادہ وہاں پہ بار بار ان کو بتایا تھا کہ یہ آپ کے کرنے والے کام ہیں, اور آخر میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ بتائیں میں کیسے کروں. روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی خدائی کی, ان کی سنی تو کسی نے نہیں. وہ آپ کی بات لے کے چلے تھے کہ ہماری حکومت کو تسلیم کر لیں, ہماری انقلابی گورنمنٹ بنا لیں, ان کی مانتا کوئی نہیں ہے سر. نہیں ماننا چاہیے, جب تک وہ نون لیگ میں نہیں ماننا چاہیے. جب تک پاکستان کی فارن آفس کا جناب سردار مسعود پریزیڈنٹ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, یعنی دنیا بے وقوف نہیں ہے. مجھے برطانیہ کے ممبران پارلیمنٹ نے بتایا, انہوں نے کہا جی ملک صاحب آپ کیا بات, میں نے شکایت کی کہ آپ ہماری حمایت نہیں کرتے ہیں, ہندوستان مدد کر رہا ہے کشمیر کو. انہوں نے کہا کبھی آپ آئے ہیں ہمارے پاس, کون کشمیری ہمارے پاس ہے؟ میں نے کہا جی ہمارا پرائم منسٹر گیا ہے, ہمارا پریزیڈنٹ گیا, وہاں پر بڑی میٹنگیں کی ہیں آپ کے کامن ہاؤس کے کمیٹی روم میں, وہاں پر تو بڑی تقریریں کی ہیں اور بڑے جناب ان کے فوٹو چھپے. انہوں نے کہا جسٹس ملک جو آپ کا پریزیڈنٹ ہے وہ پاکستان کی فارن آفس کا ایک ریٹائرڈ آفیسر ہے,
وہ بات پاکستان کی کرتا ہے، وہ آپ کی آزادی کی بات ہی نہیں کرتا ہے۔ میں نے کہا جی ہمارا پرائم منسٹر جاتا ہے، وہ تو جناب یہاں آزاد کشمیر کا ہے، اس نے کہا وہ بھی نون لیگ کا ہے جو پاکستان کی سیاسی جماعت ہے، وہ ایجنڈا جو ہے نواز شریف کا، اس سے باہر جا سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا، کل وہ پاکستان کی یہ نون لیگ کی ورکنگ کمیٹی کی اجلاس میں بیٹھا ہوتا ہے آپ کا پرائم منسٹر، جی تو وہ پاکستانی ہے یا کشمیری ہے؟ پاکستانی تو پھر پاکستانی ہے تو کشمیر کی بات کون کرے گا؟ ریاستی جماعتیں وہ تو جناب ریاستی جماعتیں دو ہی ہیں، مسلم کانفرنس لبریشن لیگ، سردار کی عتیق صاحب جو مسلم کانفرنس کو جناب ان کا پیار زیادہ جو ہے وہ اسلام آباد سے ہے، ہماری وہ بات کو سنتا نہیں ہے۔ آپ نے بتایا تھا نا کہ ایچ خورشید صاحب کی وہ جو تجویز تھی اس کا راستہ بھی اسی بلی نے کاٹا تھا۔ میں نے یہی بتایا کہ مسلم کانفرنس کے لیڈروں نے لاہور میں آل پارٹیز کانفرنس بنا کر پاکستان کی سیاسی لیڈروں کو سب کو بتایا جی کہ دیکھو ہم تو علاقے پاکستان کے حامی، اور کے ایچ خورشید جو ہے یہ آزاد کشمیر حکومت کو تسلیم کرا کر یہ خود مختار بنا رہا ہے کشمیر کو، اور یہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ اور ان نے کوئی 5,000 ٹیلی گرامیں ایوب خان کو بھیجی ہیں، اور جناب نے نعرہ لگایا جی کہ ہم یہ ایوب خان کے خلاف تحریک شروع کریں گے، کیونکہ ایوب خان مان گیا تھا، اس میں جی قصور نہیں ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ جو ہے آپ کی ترکیب، آپ دنیا کے جتنے سفارت خانے ان سے ملیں، اگر وہ مانتے ہیں میں تیار ہوں۔ جب خورشید صاحب نے رپورٹ دی ان کو جناب 28 ملک تیار ہیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر جناب مسلم کانفرنس نے کہا جی یہ کیا خورشید بن بلا بننا چاہتا ہے، کیونکہ ان دنوں میں الزار کی تحریک جوبن پر تھی نا، جی اور 2 سال بعد پھر وہ الزار آزاد بھی ہو گیا تھا۔ تو اب پھر ملک صاحب جتنی دنیا میں ڈائسپورا آپ کو دیکھ رہا ہے، کشمیر کے لوگ دیکھ رہے ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر پاکستان کی کچھ مجبوریاں ہیں، کوئی ایف اے ٹی ایف کی گرے سے بلیک لسٹ میں جانے کا ڈر ہے، خدشہ ہے، کشمیریوں کی صحیح طرح پاکستان حمایت نہیں کر سکتا، ہم کشمیری کیا کریں؟ آپ کشمیری سب سے پہلے تو جناب کشمیری بنیں، آپ کشمیری سب سے پہلے لالچ کو چھوڑ دیں، آپ کشمیری سب سے پہلے ذاتی مفادات کو ترک کر دیں، آپ کشمیری جو ہے جموں کشمیر کے اعلیٰ ترین مفاد کے لیے متحد ہو جائیں۔ اب دیکھیں نا اس وقت برطانیہ کی پارلیمنٹ میں آپ کے کتنے ممبر ہیں؟ آپ کے ہاؤس آف لارڈز میں کتنے ممبر ہیں وہاں پر؟ وہ سوائے برطانیہ کے وہاں پر اگر رسمی طور پر قرارداد کو پاس کرواتے ہیں یا بات کرتے ہیں یا جمع ہوتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں، کیا قوموں کی آزادی کا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ یہ لارڈ نذیر صاحب جو آپ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کونسلر تھے، لارڈ ایبری جو ہے یہ برٹش تھا، وہاں سٹیزن تھا، لنڈن میں رہتا تھا، تو وہ ہمارا کاز جو ہے پلیڈ کر رہا تھا۔ جی تو ان کے سامنے 93 میں اس نے کہا مجھے ایک ملک مجید مجھے بتاؤ کہ ہندوستان کو کشمیر سے نکالنے کا راستہ کیا ہے، ہم نے پورا زور لگایا ہے، ہندوستان جو ہے ڈٹا ہوا ہے۔ تو میں نے اسے کہا آپ یونائٹڈ نیشن میں ایک ڈیلیگیشن لے کر آئیں۔ اس نے خط لکھا جناب بطرس والی کو، اس وقت سیکرٹری جنرل وہ تھا، اور لارڈ نذیر ایز اے کونسلر اس ڈیلیگیشن میں شامل تھا۔ جی اب یہ ہاؤس آف لارڈ کا ممبر بنے کتنا عرصہ ہو گیا اس کو؟ بھائی اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ جو اس سے پہلے ہاؤس آف لارڈ کا ممبر انگریز تھا، وہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے 5 ممبر ساتھ لے کر اور ایک یورپین ممبر لے کر اور مجھے بھی ساتھ لے کر چیف جسٹس کو اگر جا سکتا ہے یونائٹڈ نیشن میں اور وہاں پر کشمیر کے لوگوں کی بات کر سکتا ہے، تو یہ خود جو کشمیری ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، ہاؤس آف لارڈ کے ممبر ہیں، ان کو اتنی عقل نہیں ہے، اتنی جرت نہیں ہے، اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ یہ بار بار وہاں سے جناب ہندوستان کے خلاف بیان دیتے ہیں۔ بھائی بیان دینے سے ہندوستان نکل جائے گا؟ جی اگر بیان دینے سے ہندوستان نکلنا ہوتا تقریراً سب زیادہ میں نے کی ہیں، وہ نکل گیا ہوتا۔ لیکن میں آپ کو ہندوستانی کی بات بتانا چاہتا ہوں، ہندوستان کے اندر جو بڑے بڑے جناب دانشور لوگ ہیں، میں دہلی ان سے بھی ملا ہوں، میں نے ان سے بھی بات کی، ان کا دیکھیں سیدھی سی بات ہے، جسٹس ملک یہ جو ہندوستان تقسیم ہوا ہے اس کا کلک ہے ہندوستانیوں کے اندر کہ یہ پاکستان کیوں بنا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمارا ذہنی طور پر ہم جناب یہ کانگریس کی شکست سمجھتے ہیں، یہ جو ہندوستان کے ہندو ہیں یہ ان کو گاندھی کی شکست سمجھتے ہیں، پنڈت نہرو کی شکست سمجھتے ہیں، پٹیل کی شکست سمجھتے ہیں، ہم کشمیر کا 1 انچ جو ہے پاکستان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہی بات سورن سنگھ نے جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش نہیں بنا تھا، فیلڈ مارشل ایوب خان ہمارا پریزیڈنٹ تھا، پاکستان کی فوج جو ہے امریکن اسلحے سے مسلح تھی اور بہادر فوج تھی، تو جناب جب مذاکرات ہوئے اس کے بھٹو صاحب کے، سورن سنگھ کے، امریکہ اور برطانیہ کے دباؤ کے تحت، چونکہ ہندوستان کو نیفا میں شکست ہوئی تھی، ہندوستان شکست خوردہ تھا، پنڈت نہرو رو رہا تھا اپنی شکست کے اوپر، اس وقت بھی جناب سورن سنگھ نے یہ کہا کہ بھٹو صاحب کو کہ کشمیر جو ہے یہ تقسیم ہو چکا ہے، یہ تقسیم کا حصہ ہے۔ جو کہتے ہیں نا پاکستان کے لوگ جناب یہ جی بر صغیر کی 2 قومی نظریات اور جناب تقسیم کے ایجنڈے کا حصہ ہے، وہ احمق لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس ایجنڈے کے تحت ہندوستان تو تقسیم ہوا،
لیکن کیا مسلمانوں کی اکثریت کا صوبہ پنجاب تقسیم نہیں ہوا؟ کیا مسلمانوں کی بھاری اکثریت صوبہ بنگال تقسیم نہیں ہوا؟ تو اسی اصول کے تحت جموں کشمیر میں صرف مسلمان نہیں رہتے ہیں، بلکہ یہاں ہندو بھی رہتے ہیں، یہاں بدھسٹ بھی رہتے ہیں، یہاں سکھ بھی رہتے ہیں، یہاں عیسائی بھی رہتے ہیں۔ یہ دو قوموں کا ملک ہے، ان کی تعداد کم ہے، جیسے مسلمانوں کی ہندوستان میں تعداد کم تھی، ان کی تعداد کم ہے جیسے پنجاب میں ہندوؤں کی تعداد کم تھی، ان کی تعداد کم ہے جیسے بنگال میں ہندوؤں کی تعداد کم تھی، لیکن سب تقسیم ہوئے۔ تو سر سنگھ نے کہا جی کہ اسی اصول پر جس پر یہ پاکستان بنا تھا، اسی اصول پر جموں کشمیر تقسیم ہے، ہم 1 انچ زمین پاکستان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ 62 میں 63 میں ملاقاتیں آخری جو میٹنگ ان کی ہوئی یہ مئی جناب 1963 میں ہوئی، اس کے بعد آج تک مذاکرات میں ایک رائے برابر وہاں ترقی نہیں ہوئی ہے۔ تو جسٹس ملک صاحب، مجھے آپ کیا بتائیں گے، مجھے کیا بلکہ تمام قوم آپ کو اس وقت سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اب کیا کریں؟ وہ کوئی گورنمنٹ ان ایگزائل کی ایک بات پچھلی دفعہ پچھلے انٹرویو میں آپ سے کی تھی، امریکن ایک کشمیریوں کا گروپ ہے جس نے یہ برین چائلڈ لانچ کیا تھا کہ ہمیں کشمیر کی کوئی گورنمنٹ ایگزائل میں بنا لینی چاہیے یہ تمام تقسیم کی اس واردات کے اندر، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ میں وہاں لندن میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی 10 دن کے، یہاں سے میں اور سردار کیوم صاحب انوائٹڈ تھے، تو میں نے وہاں جب پہلے دن میں اوپننگ سیشن میں مجھے دعوت ملی کہ میں کشمیر پر بات کروں، اس میں تمام دنیا کے جو ہے نا بڑے بڑے اسکالر جو ہیں اور بڑے بڑے ماہرین جو ہیں اور نمائندے جو تھے، اس میں امریکن بھی تھے، اس میں چائنیز، سب لوگ تھے اس میں۔ تو میں نے کشمیر پر ایسی ہی بات کی جس میں یہاں میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ میں یہ ساری باتیں میں نے سری نگر میں بھی کی ہیں، دلی میں بھی کی ہیں، میں سے یہ اسلام آباد میں بھی کرتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، میں ساری بات کھل کر کرتا ہوں چونکہ یہ حقائق ہیں جی، اور حقائق میں اگر کوئی آدمی مجھ سے اختلاف کرتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، اختلاف کا حق ہے ہر انسان کو۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب کہ اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ اگر مجھے کوئی بتائے، مجھے قائل کرے، میں قائل ہو جاؤں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بزد نہیں ہوں۔ جی، اس لیے آ کر دلائل سے، عقل سے، علم سے، منطق سے مجھے کوئی بتایا جناب کہ کشمیر کا راستہ جو ہے آزادی کا یہ ہے، جی، ہم تو چاہتے ہیں، ہمارا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر ایک عبادت ہے، جموں کشمیر کا اپنا تشخص ہے، جموں کشمیر کی آج وہی حیثیت ہے جو آج پاکستان کی آزاد حیثیت ہے یا ہندوستان کی آزاد حیثیت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ 2 ملکوں نے 3 ملکوں نے ہماری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن آئینی طور پر، سیاسی طور پر، بین الاقوامی سطح کے اوپر جموں کشمیر نہ ہندوستان کا حصہ ہے نہ پاکستان کا حصہ ہے۔ سیکورٹی کونسل نے خود کہا ہوا ہے، اس کا فیصلہ ابھی عوام نے کرنا ہے، جو فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اور پاکستان کے 3 جو آئین بنے ہیں، جو 56 میں آئین بنا، جو کہ 62 میں آئین بنا، جو کہ 73 میں آئین بنا، اس کا آرٹیکل 257 پڑھ لیں، پاکستان کا آئین خود جو ہے ہماری الگ وجود کی اس کی باقاعدہ دلیل ہے اور وہ حمایت کرتا ہے، اعلان کرتا ہے آج بھی۔ تو اس لیے ہماری حیثیت جو ہے وہ یہ ہے، اس حیثیت کے اوپر چل کر ہم آج بھی دنیا ساری اپنی حیثیت منوا سکتے ہیں۔ دنیا ساری کبھی نہیں کہے گی، میں آپ کو لکھ کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا دوست ہے چین، چین کو کہیں کہ وہ کہے جناب کہ ہندوستان جو ہے یہ سارا علاقہ جس کے قبضے میں پاکستان کے حوالے کرے، کبھی چین نہیں کہے گا۔ پاکستان کا دوست رہا ہے امریکہ، کبھی امریکہ نے ہندوستان کو یہ نہیں کہا کہ جناب تمہارے قبضے میں جو جموں کشمیر ہے یہ پاکستان کے حوالے کر دو۔ زمین جو ہے اس کی متعلق کبھی کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے، زمین کے تنازع ہوتے ہیں، زمین ہمیشہ تقسیم ہوتی ہے۔ ہندوستان کی زمین بھی تقسیم ہوئی۔ آزادی جو ملتی ہے یا تشخص جو ملکوں کا ہوتا ہے وہ قوموں سے ہوتا ہے، انسان سے ہوتا ہے، انسان تقسیم نہیں ہوتے ہیں۔ ہم جموں کی دیکھنا، ویلی والوں کی زبان کشمیری ہے، میری زبان جو ہے میرپری ہے، جموں والے کی زبان ڈوگری ہے، پونچھ والے کی زبان پہاڑی ہے۔ ایسے زبانیں ہماری الگ الگ بھی ہیں، لیکن ہماری زبان ایک ہے، ہمارا مشن ایک ہے، ہماری قوم ایک ہے، ہماری شناخت ایک ہے۔ سر جسٹس ملک، میرا سوال وہیں پہ ہے کہ گورنمنٹ ان ایگزائل، میں آتا ہوں نا، میں آتا ہوں اسی پر، آپ جلدی، میں تھوڑا سا میں جی سر، اس کو جسٹیفائی کرنا چاہتا جی ہوں۔ پلیز، دیکھیں دنیا کے سامنے جب تک دلیل آپ نے، دنیا نہیں مانے گی۔ جی، میں آپ کے سامنے دلائل رکھ رہا ہوں، میں کل ہوں گا یا نہیں ہوں گا، اللہ زندگی دے، لیکن میں آپ کو بات جو کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں نہیں آتی ہیں، اس لیے جب آپ سوال کرتے ہیں میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنی عقل، علم، تجربے کے تحت آپ کو ساری باتیں بتاؤں، اس کا بیس بناؤں جی، کہ یہ کیسے بن سکتا ہے۔ تو اس کا بیس جو ہے وہ اس اصول پر بن سکتا ہے کہ ہماری تحریک آزادی جب سے شروع ہوئی ہے، اسی اصول کو لے کر ہم دنیا ساری کے سامنے، وی شوڈ فارگیٹ پارٹیشن آف انڈیا۔ ہمیں یہ بات بھول جانی چاہیے کہ ہندوستان کا ہم حصہ ہے یا پاکستان کا حصہ ہے، ہمیں یہ بات بھول جانی چاہیے کہ جناب ان کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں، ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ میں لکھ کر دیتا ہوں جناب ہمارے وسائل ان دونوں ملکوں سے زیادہ ہیں۔ اگر ہم اتنے جناب ڈیفیسٹ ہیں، اتنے ہم جناب ناکارہ ہیں، اتنے وسائل سے محروم ہیں، پھر ہندوستان پاکستان کو کیا مصیبت پڑی ہے اپنے گلے میں ہمیں ڈالتے ہیں؟ ان کے اندر یہ کشش کون سی ہے
کیا مجھے وہ پیار کرتے ہیں یا آپ کو پیار کرتے ہیں یا فرق اللہ کو پیار کرتے ہیں؟ ان کو ہم سے کوئی پیار نہیں ہے، ان کو پیار اس زمین سے ہے، چونکہ زمین میں جناب خزانے ہیں۔ یہ زمین جو ہماری ہے یہ دنیا کے سامنے ایک دروازہ ہے۔ آپ کو سارا سینٹرل ایشیا جو اوپن کرتا ہے جموں کشمیر کا علاقہ کرتا ہے، آپ کو اس تمام علاقے سے ملانے والا علاقہ جو ہے جموں کشمیر کا ہے۔ اس لیے یہ وہ حقائق ہیں جن کو آپ کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور میں ہندوستانی کو یہ بات کہتا ہوں، میں پاکستانی کو کہتا ہوں کہ اگر جب آپ کہتے ہیں جی آپ کھاتا پاکستان کا ہیں اور باتیں ہمارے خلاف کرتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان کا ہم کیا کھاتے ہیں؟ پانی اگر ہمارا پاکستان میں نہ جائے، زمینیں سراب جناب ریگستان بن جائے گا۔ تو اس لیے پاکستان ہمارا محتاج ہے، ہمارے وسائل کا محتاج ہے، ہندوستان ہمارا محتاج ہے۔ اب بجلی پیدا ہوتی ہے کشمیر میں، استعمال ہندوستان میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے وسائل جو ہیں اس پر ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ کشمیر کی پوری ہسٹری ہے، کشمیر کتنا عرصہ پرانی ریاست ہے، یہ اپنے وسائل پر کشمیر زندہ نہیں رہا بلکہ کشمیر نے دنیا میں حکومت کی ہے۔ مجھے آج یاد آتا ہے جناب سلطان شہاب الدین کا وہ دور تھا جناب، جس نے کہ مسلمان بادشاہ بیٹھا تھا دلی میں، فیروز تغلق، لیکن اس نے نہیں کہا کہ میں جناب دلی کے بادشاہ مسلمان جو ہے میں اس کے ساتھ الحاق کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مقابلہ کیا اس کے ساتھ جناب، باقاعدہ اپنی حکومت یہاں پر بنائی، اور ہماری فوج جو ہے یہ تمام پنجاب آپ کا حصہ تھا، سنکیانگ جو ہے جموں کشمیر کا حصہ تھا۔ دو کہتے ہیں جناب یہ گلگت جی کشمیر کا حصہ نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں پاگلوں کی زمین کے ذہن کے اوپر۔ یہ سارا ہمارا خطہ جو ہے یہ شروع سے ایک ملک رہا ہے، سینٹر اس کا سری نگر رہا ہے، نام اس کا کشمیر رہا ہے۔ جموں کا نام شروع ہے جناب یہ معاہدہ امرتسر سے، کیونکہ ہری گلاب سنگھ نے اپنی شناخت کے لیے ساتھ جموں بھی جوڑ دیا، ورنہ نام اس کا کشمیری تھا، اور ہم کشمیر کا حصہ رہے ہیں، سارے کشمیری ہیں۔ اس لیے یہ بیک گراؤنڈ ہماری جو ہے یہ جب تک سامنے نہیں آئے گی، اس پر آپ کام نہیں کریں گے، اسٹڈی کر کے دنیا کو کنونس نہیں کریں گے، دنیا آپ کی حمایت کے لیے نہیں آئے گی۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، میں تو شروع سے اگر پاکستان یہاں مظفر آباد کی گورنمنٹ کو اپنی زیر نگرانی اپنے مشورے سے باوقار بااختیار نہیں بنائے گا اور اس سے دنیا کے اوپر اپنا مسئلہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دے گا، تو لامحالہ کشمیری جو ہیں پھر مجبور ہو کر ان کو ایک جلاوطن حکومت بنانی پڑے گی، یہ میرا دعویٰ ہے، اور کشمیری بنائیں گے۔ لیکن یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ آیا کیا ان کشمیریوں کے اندر اہلیت ہوگی کہ وہ دنیا کے سامنے آپ پورے جناب دلائل کے ساتھ، منطق کے ساتھ، علم کے ساتھ، عقل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اپنی جو آپ کی ریاست جموں کشمیر کا تشخص ہے اس کو اجاگر کر کے ان کو کنونس کر سکیں؟ ان کو کنونس کرنا بڑی ضروری بات ہے، اور ان کو کنونس کرنا بڑا آسان بھی ہے، کیونکہ آپ کشمیر میں دیکھیں نا جی، چین جو ہے ہر روز لداخ میں آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ پاکستان میں یہاں تالیاں بج رہی ہیں جی، ہندوستان کی فوج کو جوتے پڑ رہے ہیں، جبکہ جگہ وہ کشمیر، جبکہ یہ سب جموں کشمیر کا ہے جی۔ اور دنیا میں یہ لداخ کا جو علاقہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر اہمیت نہیں ہے پھر چین کیوں وہاں قبضہ کر رہا ہے؟ اگر اہمیت نہیں، ہندوستان کی اپنی فوج مروا رہا ہے وہاں پر۔ دیکھ رہے ہیں ان باتوں کو سوچنا چاہیے ہمیں کہ بھائی اس علاقے کی اہمیت ہے، اس کی افادیت ہے، تبھی جناب ہندوستانی فوج مروا رہا ہے، چین بھی آگے بڑھ رہا ہے، اور دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، ورنہ کیا ضرورت ہے ان کو؟ آپ نے اتنے بڑے وسیع، اب چین جو ہے یہ چھوٹا ملک ہے، اتنا بڑا وسیع ملک ہے، اتنی بڑی قوم ہے۔ ہندوستان چھوٹا ملک ہے جس سے آپ ڈرتے ہیں جناب، بڑا ملک ہے آپ کہتے ہیں، ہندوستان بڑا ملک ہے، بر صغیر ہے، لیکن ان کو لداخ علاقہ جو ہے یہ اپنی فوج کا وہاں ٹکراؤ کرنے کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ تو اس سے پاکستان کو بھی اور کشمیری کو بھی یہ عقل کے ناخن لینے چاہیے جناب، اس خطے کی بڑی اہمیت ہے جی۔ اور دنیا میں جب ہم اپنے کیس لے کر جائیں گے، دنیا ساری کشمیر میں انٹرسٹڈ ہے، ان کو شوق بھی ہے، کشمیر کا حسن بھی ہے، کشمیر سیرگاہ بھی ہے، اس کا ٹورزم بھی ہے، کشمیر جو ہے یہ دنیا کا سے افضل مقام بھی ہے۔ کشمیر میں بے شمار جناب اس کے فوائد ہیں جو میں گن نہیں سکتا ہوں، لیکن یہ تمام چیزیں دنیا کے سامنے رکھ کر کشمیری کو اپنی شناخت جو ہے، تشخص کی بات جب کریں گے آپ، تو وہاں دنیا ساری آپ کی حمایت کرے گی۔ دنیا کو ہندوستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کو اپنے مفاد سے دلچسپی ہے۔ تو جب ان کے مفاد دیکھیں گے ہمارا مفاد کشمیر میں ہے تو ہماری حمایت کریں گے۔ آخری ایک دو باتیں جسٹس ملک، وہ ایک شعر تھا، آ جاتا ہے پھر بھی زبان پہ، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ آپ اللہ عمر خضر دے، صحت دے آپ کو، اللہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے آپ کو۔ پورے جموں کشمیر میں کوئی ایک دو تین کوئی آپ کو کوئی نظر آتے ہیں وہ جس کے نرگس ہوتی ہے اتنا؟ نہیں، کشمیر میں بڑے ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کشمیری لوگ جو ہیں بہت ہی عقل مند بھی ہیں اور بڑے دانشور بھی ہیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے یوسف بھائی صاحب اتنا سارے ہیں، یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کے ایڈوائزر رہے ہیں جی، وہ کشمیری تھے نا جی۔ اب کے خورشید قائد اعظم کے سیکرٹری رہے ہیں، یہ کشمیری تھے۔ تو کشمیر میں دماغ تو بہت ہے، کس کو آپ لیکن کشمیر میں تھوڑی سی جو ہماری ویکنیس ہے وہ اصل میں لالچ ہے۔
وہ تھوڑا سا مفاد ہے. ہم بغیر جناب پونسے کے کام نہیں کرتے. پھر بھی اب یاسین ملک صاحب قید و بند کی صحبتوں میں ہیں. سید شبیر صاحب وہاں پہ موجود ہیں. گیلانی صاحب اللہ ان کو بھی صحت دے، زندگی دے. اب ظاہر ہے کہ بزرگ ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ موجودہ جو غیر ریاستی جماعتیں میں ان کا میں کیا نام لوں، میں کس بندے کا نام لوں کہ آپ نہیں میں دیکھیں میری کس کو فالو نہیں کریں لوگ؟ نہیں سیدھی سی بات یہ میں نامزدگی کسی کو کر سکتا ہوں. جب تک کہ وہ آدمی میری کسوٹی پر پورا نہیں اترتا ہے میں کیسے نامزد کروں جی. میں یہاں بیٹھ کر میرپور میں کہوں جی جناب فلاں بار جناب نذیر گیلانی صاحب ہیں، وہاں لاڈ نذیر صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، اور وہ صاحب جو ہیں آگے ذہن پر تیار نہیں ہے میری بات ماننے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، تو پھر میں بات یہ کیسے کہوں؟ مجھے تو وہاں پر آج وہ نوجوان چاہیے کشمیر بر صغیر میں ساری یورپ میں جس نوجوان کے اندر اتنی فراست ہو، سیاسی بصیرت ہو کہ دنیا یورپ کے جو ملک ہیں وہاں ان کے اندر جا کر جب وہ بات کرے اس کی بات کو سنے، اس کی بات سے کنونس ہو، پھر وہ ان کو جناب منظر عام پر لے کر آئے. چھوٹی سی بات جو ہے دیکھیں نا، کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے. دنیا کا کوئی چھوٹا سا ملک جو ہے جو یو این او کا ممبر ہے وہ ہماری مدد کے لیے وہاں پر اس کیس کو کھڑا کر سکتا ہے. ہمیں پاکستان کی محتاجی ختم ہو جائے گی. اور پاکستان کو بڑی بھول ہے کہ جناب ہمارے بغیر کشمیریوں کے وہاں بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بڑی دنیا تیار ہے. جب ہم آزادی کی بات کریں گے اپنے تو دنیا ساری آ جائے گی ہمارے، بلکہ ہو سکتا ہے ہندوستان کے اندر سے لوگ ہماری حمایت میں آ جائے. آپ ہی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے دیوانے ہیں، پیار کرنے والے ہیں. فرانس میں افتخار راجپوت صاحب، لندن میں برنلے میں بیٹھے ہیں مبشر لون صاحب، امریکہ میں وہاں پہ جاوید راٹھور صاحب ہیں. بہت سے لوگ ہیں، میں نام اب لینا شروع کروں تو 6 دن مجھے لگ جائیں گے نام لیتے لیتے. لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں جسٹس ملک. میں چاہتا ہوں کہ قوم کو پتہ لگ جائے کس رہنما کے پیچھے چلنا ہے، کیسے چلنا. لیڈر لیس قوم تو کچھ نہیں کر سکتی. نہیں قوم جو ہے ہماری بڑی سمجھدار ہے. میں نے پہلے جو بات شروع میں کہی تھی آخر میں بات ہمارے سامنے رکاوٹس وہی ہے. ہماری قوم جو ہے بڑی ذہین ہے، بہت سمجھدار ہے. اب دیکھیں نا کتنے بڑے ذہین ہیں کہ ہندوستان سے بھی پیسہ کھا رہے ہیں، پاکستان سے بھی کھا رہے ہیں، اور اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے بڑی کوئی ذہین قوم ہو سکتی ہے؟ نہیں یہ تو چلیے یہ اور مجھے جب ویلی کے لوگ بخشی کے علامہ بڑی تعریف کرتے ہیں. میں نے کہا یہ کیوں تعریف کرتے ہیں؟ وہ تو جناب پرو انڈیا تھا. کہتے ہیں چھوڑو پرو انڈیا تھا لیکن اس نے ہندوستان کو اتنا لوٹا ہے، ہمیں اتنا پیسہ کھلایا اس نے. بخشی علامہ کے مقابلے میں کون تھا؟ چلیے اور یہی تعریف سردار کیوں صاحب کی کرتے ہیں. چلیے یہ تو ایک آپ نے لائٹر نوٹ پہ ایک بات کر نہیں دی. نہیں میں لاکھوں شہداء ہمارے نہیں مجھے اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹے مفادات ہیں نا ہمارے اپنے پیٹ کے، اپنے پیٹ کو جس طرح سے محمد علی جناح نے اپنی تمام جتنی بھی دولت ہے، تمام کمائی جو ہے، ذہانت ہے، عقل جو ہے، بصیرت جو ہے، جرت جو ہے، اس نے پاکستان کے نظریے میں جھونک دی اور وہ کامیاب ہو گیا. ایسا مجھے کشمیری چاہیے، ایسے کشمیری چاہیے. ایسا لا کر دیں مجھے تو میں آج اس کے ساتھ ہوں جناب. انشاءاللہ تعالی. شاعر کشمیر نے یہ شعر کہا تھا کہ میرے کشمیر ذرا جاگ کے کچھ جاہ طلب، غیر کو تیرے مقدر کا خدا کہتے ہیں. واہ. جسٹس ملک صاحب جو میرا بات کہہ رہے ہیں میرا شعر اس پر یہ ہے کہ جی. چمن میں میری تلخ نوائی گوارا کر، آہا. کہ چمن میں میری تلخ تلخ نوائی نوائی گوارا گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہ اتنا سائنٹیفک شعر کہہ یہ دیا. میری تلخ نوائی جو ہے تریاک جو میڈیکیشن بنائی جاتی ہے آم ہاں کے کانٹے کی، وہ زہر ہی سے کہ بنائی زہر جاتی ہے. بھی کبھی کرتا ہے کار تریاک. میری گزارش ہے جتنے کشمیری بہن بھائی پوری دنیا میں بیٹھے ہیں، اپنے وطن کی آزادی کا درد رکھتے ہیں، وہ مخلص پاکستانی جو کشمیریوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، وہ تمام انسان جو پوری دنیا میں رہتے ہیں، اپنی ضمیر کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں. ہماری بات تھوڑا سن اور سمجھ تو لیں. انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. فی امان اللہ. اللہ حافظ. گڈ بائے.